بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل انفارمیشن فیکٹری۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم سب کے دلوں میں خانہ کعبہ کو دیکھنے اور مسجد نبوی کے سنہری جالیوں کو چھونے کی آرزو تو ہمیشہ ہی رہتی ہے، مگر جب رمضان، ذی الحج اور ربیع الاول جیسے مہینوں میں رسول اللہ کے روضہ مبارک کا ذکر ہو تو وہاں جانے کا شوق دل میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ شوق دیدار ہونے کے باوجود ہم میں سے کئی مسلمان وہاں جا نہیں پاتے، لیکن ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہترین انفارمیشن دی جائے۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے روضہ رسول کے متعلق، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد نبوی میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ کے متعلق بتائیں گے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو 2 یتیم بچوں سے اس جگہ کو خریدا اور اس پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کے بالکل سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھر ہوا کرتے تھے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بھی یہیں موجود تھا۔ معروف قبرستان جنت البقیع بھی اس مسجد سے کچھ دور تھا، مگر اب اس مسجد کو خاصا وسیع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھر بھی مسجد میں شامل کر لیے گئے ہیں، اور جنت البقیع بھی اب مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی موجود ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کا جنازہ پڑھا کر واپس آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سر میں درد محسوس ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سر کا درد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بخار نے آ گھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی تمام لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی، لہٰذا یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یابی تک حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام کریں گے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی، جن کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو جیسے ہر چیز پر خزاں چھا گئی، ہر طرف رنج و غم کا ماحول تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت تمام صحابہ کرام اسی کشمکش میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کا انتظام کہاں پر کیا جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، نبی جس مقام سے دنیا سے پردہ فرماتے ہیں ان کی قبریں بھی وہیں ہوا کرتی ہیں، اور ان کی قبر مبارک کا انتظام بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والوں میں حضرت علی بھی موجود تھے۔ حضرت علی ان کو غسل دیتے جاتے اور خاموشی سے روتے جاتے۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیشہ ہمیں صبر کی تلقین کی، ورنہ آج ہم ایسے روتے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ غم منانا کس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی بنا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہی قیام پذیر رہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا، اور انہیں بھی ان کی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس طرح حجرے میں 2 قبریں تھیں۔ کچھ عرصہ بعد جب حضرت عمر فاروق کا بھی آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی کہ وہ بھی ان کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اصرار کرتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی، لہٰذا ان کی قبر مبارک بھی حجرے میں ہی بنا دی گئی۔ اب حجرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، یعنی حضرت عمر فاروق کی قبر کے سامنے دیوار کر دی گئی تھی، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے لیے نامحرم تھے۔ جب حضرت عائشہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کی قبر مبارک کا انتظام جنت البقیع میں کیا گیا۔ اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ حجرے میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہے، اس لیے
آپ کو اگر سوشل میڈیا پر ایسی کوئی قبر دکھائی جائے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یا پھر کوئی شخص کی تصویر وغیرہ دکھا کر اس بات کا دعویٰ کیا جائے کہ یہ قبر مبارک تک رسائی رکھتے ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے ایک ڈاکومنٹری کے ذریعے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے ہیں۔ ناظرین، سعودی فرما روا شاہ فیصل بھی وہ شخصیت تھے جنہیں روضہ رسول کے اندر جانے کا موقع ملا۔ شاہ فیصل کے ہمراہ شیخ آئس بن عمر بھی موجود تھے۔ شیخ آئس بتاتے ہیں کہ جب وہ روضہ رسول کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر لوہے سے بنے ہوئے کچھ صندوق موجود تھے جن پر تالا لگا ہوا تھا، لہٰذا صندوق کو کھولنے کے لیے شاہ فیصل کے حکم پر ایک کمیٹی بنا دی گئی تاکہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا موجود ہے۔ شیخ آئس بتاتے ہیں کہ یہ صندوق سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہی وہاں موجود تھے۔ پہلے صندوق کو کھولا گیا تو ان میں سے سونے کے زیورات برآمد ہوئے۔ جب دوسرے صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے چاندی کی زنجیریں نمودار ہوئیں جو کہ کسی وقت میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے دروازے سے منسلک تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک بھی کچھ تبرکات ملے۔ کمیٹی نے 15 روز تک تمام اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد میں مدینہ منورہ کے ایک میوزیم میں اشیاء کو رکھنے کی تجویز پیش کی۔ بعد میں حجرے میں موجود تمام اشیاء کو مدینہ منورہ کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک بات واضح کرتے کہ شاہ فیصل اور شیخ آئس بن عمر بھی وہ شخصیات نہیں ہیں جن کو اصل قبر مبارک تک جانے کا موقع ملا ہو۔ پچھلے 550 سال سے قبر مبارک تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکی۔ 881 ہجری میں علامہ اسمہودی، جو کہ ایک معروف مورخ اور فقیر ہوا کرتے تھے، جو اصل قبر مبارک تک رسائی رکھنے والے خوش نصیب تھے، 881 ہجری میں جب حجرے کی آرائش اور دیواروں کی مرمت کی غرض سے دیواروں کو گرایا گیا تو علامہ اسمہودی بھی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے۔ علامہ نور الحسن اسمہودی لکھتے ہیں، 14 شعبان 881 ہجری کا وہ دن تھا جب پرانی ہونے کے باعث حجرے کی دیواروں کو گرانا پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے قبر مبارک کا نظارہ تھا۔ میں شمالی سمت سے اندر داخل ہوا، ایک خوشبو محسوس ہوئی جو آج سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے ادب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں صحابہ کرام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اندرونی دیوار سیاہ پتھروں سے بنی تھی، جیسے پتھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیے گئے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حجرے کی 4 دیواری میں کوئی دروازہ موجود نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حجرے کی جنوبی سمت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اور حجرے کی دیوار کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ کا سر مبارک مغرب کی جانب، پاؤں مشرق کی جانب اور چہرہ مبارک قبلہ رخ ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے 91 ہجری میں بھی روضہ رسول کی دیواروں کی مرمت کروائی گئی تھی۔ یہ دیوار خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دور میں گر گئی تھی۔ جب عمر بن عبد العزیز نے اندر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ دیوار کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے، اور یہ وہی دیوار تھی جو حضرت عائشہ نے پردے کی غرض سے حضرت عمر فاروق کی قبر کے سامنے بنوائی تھی، اور اس دیوار کے گرنے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کے پاؤں ظاہر ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس حجرے کے ارد گرد کالے پتھروں سے مربع شکل میں ایک دیوار بنوا دی، اور اس مربع شکل کے باہر ایک 5 کونوں والی دیوار بھی بنوا دی۔ 5 کونوں والی دیوار کے بنائے جانے کا مقصد اس حجرہ نبوی کو خانہ کعبہ سے مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 کونوں والی دیوار میں بھی داخلے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اس 5 کونوں والی دیوار کے اوپر سبز رنگ کا پردہ یا غلاف ڈال دیا گیا ہے۔ زائرین جب مسجد نبوی میں روضہ رسول پر سلام بھیجنے کی غرض سے داخل ہوتے ہیں تو انہیں صرف یہ سبز رنگ کا پردہ ہی نظر آتا ہے، اور روضہ رسول میں داخل ہونے والی تمام شخصیات کی رسائی صرف سبز پردے تک ہی ہوتی ہے۔ حرمین شریفین کے امور پر فائز
शेख मोहिउद्दीन अल-हाशमी लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज़ रंग का दरवाज़ा है जो तकरीबन 600 साल पुराना है। दाखिल होने के बाद सामने सफ़ेद रंग का संगे मरमर है जिसको शाह फैसल के दौर में बनाया गया था। उसके बाद सैयदना फ़ातिमा का तख्त है और उसके अकब में उनकी मेहराब है। तख्त वो जगह है जहाँ पर हुक्मरानों या सुल्तानों की तरफ से पेश किए जाने वाले कीमती तोहफ़े रखे जाते थे। इन तोहफ़ों को बाद में इस्तांबुल भिजवा दिया गया था जहाँ वो आज तक महफूज हैं और आज भी लोग इन तबरकाते रसूल को देखने के लिए जाते हैं। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो? मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाने के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।